بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دو واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ کو پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی کتاب ہونی چاہیے، کوئی ہمارا اپنا قانون، اپنا رہن سہن کے طریقے ہونے چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نہیں اس کو مانتے، یہ تو مشکل احکام ہیں، پتہ نہیں آپ وہاں سے لے کر آئے ہیں یا نہیں لے کر آئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کیا کہ کوہ طور کو لا کر ان کے اوپر کھڑا کر دیا، اور سائبان جیسے ہوتا ہے، تنبو ہوتا ہے، کہ اس طرح ان کے اوپر منڈلانے لگا کہ اگر تم نہیں مانتے تو ابھی جو ہے تمہیں اس پہاڑ کے نیچے دے کر ختم کر دیا جائے گا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، پکا عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، کھڑا کر دیا لا کر۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، تم پکڑو اس چیز کو جو ہم نے دی ہے طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ۔ کیا مطلب طاقت اور قوت کو؟ اس کو جپے مارنے نہیں، بلکہ اس کے احکامات پر پورا عمل کرنا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، اس کے احکام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور تم یاد کرو جو اس میں ہے، یاد بھی کرو اور اس کو عمل میں بھی لاؤ کہ عمل بھی کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا کے عذاب سے بھی بچ جاؤ، آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم نے اس کے بعد پیٹھ پھیری۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارے والوں میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس طرح پہاڑ کو اوپر لا کر کھڑا کر دینا، اور پھر آدمی کا مان لینا، اور اس ماننے کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے۔ اور آگے ایک دوسرا واقعہ ہے بھائی، یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ کے اندر پیش آیا۔ بستی کا نام ایلا تھا، آج کل اس کو ایلات کہا جاتا ہے، اسرائیل کی بندرگاہ ہے۔ تو یہ بستی جو ہے وہ دریا کے کنارے تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ ان کی تجارت مچھلی کا شکار تھی، کھاتے بھی تھے اور آگے اس کو سپلائی بھی کرتے تھے، بیچتے بھی تھے۔ تو مچھلی کا شکار 24 گھنٹے کے لیے ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ 24 گھنٹے ہفتے کے دن تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ شکار وغیرہ نہیں کرنا۔ اور یہ ایک دن کی مغرب سے لے کر، یعنی جمعے کے دن کی مغرب سے لے کر ہفتے کے دن کی مغرب تک یہ 24 گھنٹے، اور جو اسلامی تاریخ ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھیں، یہ مغرب کے وقت سے بدل جاتی ہے، مغرب کے وقت سے اگلا دن اور اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ انگریزی تاریخ جو ہے یہ رات کے 12 بجے سے بدلتی ہے۔ تو مغرب کی نماز سے لے کر اگلے دن کی مغرب کی نماز تک 24 گھنٹے ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم نے شکار نہیں کرنا۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے ہیلے بہانے تلاش کر لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک آزمائش یہ بھی کی کہ باقی دنوں کے اندر مچھلیاں جو ہے معمول کے مطابق یا کم نظر آتی، ہفتے والے دن زیادہ مچھلیاں آتی، زیادہ نظر آتی۔ تو شکاری ہو اور پھر یہ مچھلیاں زیادہ دیکھے تو ان سے رہا نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے ایک ہیلا نکالا کہ آگے جو ہے وہ کھالے بنا کر آگے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا لیے، ہفتے کے دن پانی ان میں چھوڑتے، مچھلیاں بھی ادھر چلی جاتی، اور اتوار کے دن جو پورا ہفتہ جو ہے ان ڈیموں سے چھوٹے چھوٹے جو بنائے ہوئے تھے، کھالیاں جو بنائی ہوئی تھی، ان سے پکڑ لیتے تھے۔ اب لوگوں کے 3 گروہ ہو چکے تھے، ایک تو تھوڑا بہت منع کیا اور پھر جو ہے خاموش ہو گئے، دوسرے مسلسل شکار کرنے والے،
اور تیسرے مسلسل روکنے والے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو روکنے والے تھے یہ تو بچ گئے، باقی کے اوپر عذاب بھیجا، اور اسی عذاب کا یہاں پر بھی تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے بھی یہاں پر تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے لیے 24 گھنٹے شکار سے، دنیاوی کام کاج سے رکاوٹ تھی، منع کیا گیا تھا، اور اس امت کے لیے صرف جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے اس وقت سے لے کر سلام پھرنے تک دنیا کے کام کاج کرنا، خرید و فروخت کرنا، کوئی بھی دنیا کا کام ہے، اس کو کرنا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ کے اندر باقاعدہ قرآن پاک کے اندر منع فرمایا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، کوشش کرو، سعی کرو، اور بیع وغیرہ کو یعنی دنیا کے کام کاج کو چھوڑ دو۔ اس لیے ایسے وقت کے اندر بھائی دکان کو بند کرنا چاہیے، اور اپنا جو ذمہ داری کا کام کاج ہے اس کو سمیٹ کر اللہ کے گھر کے اندر آنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہونا چاہیے۔ یہ 1.5-2 گھنٹے بڑی مشکل سے بنتے ہیں ہفتے کے بعد، وہ بھی تو دیکھو نا کہ 24 گھنٹوں کی جو ہے وہ پابندی کی ہوئی تھی۔ اور یاد رکھیں کہ جمعہ